بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک 2 پارٹ 2 ہیروز کا پورشن شروع ہوتا ہے، اور جو ہمارا پہلا ہیرو ہے وہ فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو کے نام سے لکھنے والا سر ونسٹن چرچل ہے، جو کہ برطانیہ کا ایک سابق پرائم منسٹر رہا ہے، اور وہ اس ایسے میں اپنی آپ بیتی کو بیان کرتا ہے۔ سر ونسٹن چرچل کا کہنا ہے کہ جو قومی زبان ہے وہ انسان کو ترقی کی شاہراہوں پر گامزن کرتی ہے، اور اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ ان کی قومی زبان میں تعلیم دینی چاہیے۔ اس ایسے میں سر ونسٹن چرچل نے اپنے بچپن کے اسکول کے واقعات کو بیان کیا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ 12 سال کی عمر کے بعد مجھے امتحانات سے میرا واسطہ پڑا، اور امتحانات سے مجھے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مجھے آتا تھا وہ ایگزامینر نہیں پوچھتے تھے، اور جو ایگزامینر پوچھتے تھے وہ مجھے آتا نہیں ہوتا تھا۔ ہیرو انگلینڈ کا فرسٹ رینک کا اسکول تھا، اور رائٹر نے وہاں پر ایڈمیشن ٹیسٹ دیا، تو ایڈمیشن ٹیسٹ میں جتنے بھی کویسچن تھے ان میں سے ایک کا بھی آنسر رائٹر کو نہیں آتا تھا، لہٰذا شیٹ پر اپنا نام لکھا، پھر کویسچن نمبر 1 لکھا، پھر سوچ کے اس کے ارد گرد بیکٹس لگائیں، اور بس اتنا سا لکھا۔ لیکن رائٹر کا کہنا ہے کہ وہ جو ہیرو کے ہیڈ ماسٹر تھے، مسٹر ویلڈن ان کا نام تھا، وہ انتہائی نبض شناس اور بڑے کین آبزرور ٹائپ قسم کے پرسنالٹی تھے، کہ جنہوں نے یہ جان لیا کہ یہ بچہ جسے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے کچھ ایسے جوہر ضرور ہیں کہ جن کو نکھارا جانا چاہیے۔ لہٰذا اس پیپر کی اس حالت کے باوجود مسٹر ویلڈن نے مسٹر ونسٹن کو ہیرو میں ایڈمیشن دے دیا۔ اس کے بعد جس وقت ان کو کلاس الاٹ ہوئی، تو کلاس کون سی تھی کہ جو 4تھے نمبر پر، یعنی بالکل نالائکوں کی کلاس، اور اس میں آگے پھر تیسرا سیکشن، اور پھر اسکول میں چونکہ الفابیٹیکلی نیم لکھے جاتے ہیں، تو رائٹر کا نیم نیچے سے 2 لڑکے چھوڑ کر تیسرے نمبر پر تھا، اور وہ نچلے والے 2 لڑکے وہ بھی کسی وجہ سے اسکول چھوڑ گئے، اور رائٹر سب سے باٹم پہ چلا گیا۔ اب ایک ویسے اس کی جو اسٹڈی پرفارمنس تھی وہ سب سے پیچھے، دوسرا رول نمبر بھی، نام بھی اس کا سب سے پیچھے، اور اس دور میں رائٹر کا کہنا ہے کہ جو بچے تھے وہ لیٹن پر، جیوگرافی پر اور ہسٹری پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، جبکہ رائٹر کو اپنی زبان سے محبت تھی، اور وہ زبان پر، اس کی گرامر پر، اس کی کنسٹرکشن پر زیادہ توجہ دیتا تھا۔ تو پھر اس کلاس میں ان کے ٹیچر تھے مسٹر سمرویل، جنہوں نے ان کو انگلش پڑھائی، اور اپنے ٹیچر کی تعریف کرتے ہوئے رائٹر کا کہنا ہے کہ وہ بڑے اچھے انداز میں پڑھاتے تھے، اور ان کے بتائے ہوئے جو پرنسپلز تھے، جو رولز تھے گرامر کے اور لینگویج کے، وہ اسے تادیر یاد رہے۔ اور پھر جس وقت وہ اپنی اسکولنگ سے، ایجوکیشن سے فارغ ہوا، تو وہ بلند و بالا مرتبے پر فائز ہوا، اور نتیجہ رائٹر کا یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے جیوگرافی میں، جنہوں نے ہسٹری میں، یا جنہوں نے لیٹن لینگویج میں محاورات اور بڑی بڑی ضرب الامثال یاد کی ہوئی تھیں، انہیں بالآخر اپنی جاب کے لیے، اپنی روزی کمانے کے لیے انہیں بھی انگلش زبان ہی کو سیکھنا پڑا۔ تو اس لیے جو اپنی زبان ہوتی ہے، قومی زبان ہوتی ہے، اس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے طلباء و طالبات کو اسی زبان میں پڑھایا جانا چاہیے۔ تو آئیے اس کی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں۔ I had scarcely passed my 12th birthday
بمشکل اسکیئرسلی بمشکل 12th برتھ ڈے میں 12 سال کا ہوا تھا. وین آئی انٹرڈ دا ان ہاسپٹیبل، جب میں ان ہاسپٹیبل ناسازگار، نامہربان، مشکل، کٹھن ریجنز آف ایگزامینیشن، امتحانات کے علاقے سے میرا گزر ہوا. through which for the next 7 years I was destined، through which جس میں سے اگلے 9 سال تک I was destined میرے مقدر میں تھا to journey سفر کرنا. یعنی یہ ایک ادبی انداز ہے رائٹر کے لکھنے کا کہ بمشکل میں نے 12ویں سالگرہ کو منایا تھا کہ میرا واسطہ امتحانات سے بڑا، اور پھر 9 سال مسلسل میں امتحانات کے اس سفر پر رواں دواں رہا. These examinations were a great trial to me، یہ امتحانات میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھے. ٹرائل، آزمائش. The subjects which were dearest to the examiners، وہ مضامین جو امتحان لینے والوں کو اچھے لگتے تھے، were almost invariably، ہمیشہ invariably بغیر کسی تغیر کے، بغیر کسی تبدیلی کے، those وہی سبجیکٹس ہوتے تھے I fancied least، جن کو میں کم از کم پسند کرتا تھا، نہ ہونے کے برابر جن کو میں پسند کرتا تھا. فینسی، پسند کرنا، دلچسپی لینا. یعنی رائٹر کہتا ہے کہ میرے امتحانات میں سبجیکٹس وہی ہوتے تھے، وہی ٹاپکس ہوتے تھے کہ جو مجھے ناپسند تھے. I would have liked to have been examined، میں چاہتا تھا کہ میرا امتحان لیا جائے. in ہسٹری میں، پوئٹری اینڈ رائٹنگ ایسیز، اور مضمون نویسی میں میرا امتحان لیا جائے. the examiners on the other hand، جبکہ ممتحن اس کے برعکس، on the other hand اس کے برعکس، were partial to Latin and mathematics، partial to جانبداری کرتے تھے لیٹن، لاطینی زبان کی، اینڈ میتھمیٹکس اور ریاضی کی. یعنی ان کا رجحان لاطینی زبان اور ریاضی میں تھا. میں چاہتا تھا مجھ سے ہسٹری کا یا ایسے رائٹنگ کا وہ ٹیسٹ لیا جائے، لیکن ان کا جو ممتحن تھے ان کا رجحان ہمیشہ لیٹن کی طرف ہوتا تھا. اینڈ دیر ول پریویلڈ، اور ظاہر ہے مرضی ان کی ہی ہوتی تھی. پریویل، چھا جانا، غالب آنا، ان کی مرضی غالب آتی تھی، یعنی مرضی انہی کی چلتی تھی. موreover، مزید برآں، دا کویسچنز وچ دے آسکڈ آن بوتھ، جو ان دو مضامین میں وہ کویسچنز کرتے تھے، دیز سبجیکٹس ور آلموسٹ انویریبلی دوز، تو یہ کویسچنز ان سبجیکٹ کے وہی ہوتے تھے، آلموسٹ تقریباً وہی ہوتے تھے. آئی واز انیبل ٹو سجیسٹ اے سیٹسفیکٹری آنسر، جن کا میں ایک تسلی بخش جواب دینے کے قابل نہیں ہوتا تھا. یعنی لیٹن لینگویج اور میتھمیٹکس، یہی دو سبجیکٹ ممتحنوں کے فیورٹ تھے، اور ان میں سے وہی مجھ سے سوال کرتے تھے کہ جو مجھے نہیں آتے ہوتے تھے. آئی شوڈ ہیو لائک ٹو بی آسکڈ ٹو سے واٹ آئی نیو، میری خواہش ہوتی تھی، میں یہ چاہتا تھا مجھ سے پوچھا جائے جو بھی میں جانتا ہوں، مجھ سے کہا جائے میں جو بھی جانتا ہوں وہ لکھ دوں. دے آلویز ٹرائی ٹو آسک، جبکہ ممتحن ہمیشہ پوچھنے کی کوشش کرتے تھے واٹ آئی ڈڈنٹ نو، جو مجھے نہیں آتا ہوتا تھا. وین آئی ووڈ ہیو ولنگلی ڈسپلیڈ مائی نالج، ولنگلی چاہتے ہوئے، جب میں چاہتے ہوئے اپنے نالج کا، اپنے علم کا اظہار کرتا تھا، ڈسپلے اظہار کرنا. دے ساٹ ٹو ایکسپوز، دے ساٹ تو وہ اس بات پر ڈٹ جاتے تھے، ٹو ایکسپوز مائی اگنورینس، میری جہالت کو ظاہر کرنے میں. ایکسپوز بے نقاب کرنا، ظاہر کرنا. یعنی میں چاہتا تھا کہ میں اپنی مرضی کے مطابق لکھوں، اور جو ممتحن ہے وہ میری جہالت کو ثابت کرنے پر ڈٹ جاتے تھے. ظاہر ہے اپنے پاس سے جو رائٹر لکھتا تھا وہ ٹو دا پوائنٹ نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتا تھا جو ممتحن پوچھتے تھے. دس سارٹ آف ٹریٹمنٹ، اس طرح کا برتاؤ، ہیڈ اونلی ون ریزلٹ، یقیناً ایک ہی نتیجہ نکالتا تھا.
آئی ڈڈ ناٹ ڈو ویل ان ایگزامینیشنس، امتحانات میں میری کارکردگی اچھی نہیں ہوتی تھی. ڈو ویل اچھی کارکردگی دکھانا، میری کارکردگی اچھی نہیں ہوتی تھی. دس واز اسپیشلی ٹرو آف مائی انٹرنس ایگزامینیشن ٹو ہیرو، اور خاص طور پر تو یہ اس وقت سچ ثابت ہوا مائی انٹرنس ایگزامینیشن، میرے داخلے کے امتحان کے وقت، ٹو ہیرو کے اسکول میں. The headmaster, Mr. Weldon, however, took a broad-minded view. ہیڈ ماسٹر مسٹر ویلڈن نے ایک بہت وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا آف مائی لیٹن پروز، میری لاطینی نثر کے بارے میں. He showed discernment ذہانت، فہم. انہوں نے بڑی فہم و فراست دکھائی in judging my general ability، میری عام ذہانت کو، جنرل عام، ابیلٹی قابلیت، میری عام قابلیت کو جج کرنے میں انہوں نے بڑی فہم و فراست کا مظاہرہ کیا. دس واز دا مور ریمارکیبل، یہ بڑی ہی شاندار بات تھی. ریمارکیبل، شاندار. بیکاز آئی واز فاؤنڈ انیبل ٹو آنسر اے سنگل کویسچن ان دا لیٹن پیپر، لاطینی والے پیپر میں میں ایک سوال کا بھی جواب نہ دے سکا. I wrote my name at the top of the page، میں نے اس آنسر شیٹ کے پیج کی ٹاپ پر اپنا نام لکھا. I wrote down the number of the question 1، اور اس کے بعد میں نے سوال کا نمبر لکھا، question number 1. After much reflection، کافی غور و خوض کے بعد، I put a bracket around it، thus میں نے یوں اس ایک کے ارد گرد بریکٹ ڈال دی. بٹ دیر آفٹر، لیکن اس کے بعد، آئی could not think of anything، میں کچھ بھی نہ سوچ سکا کنیکٹڈ ود اٹ، اس کویسچن کے آنسر کے بارے میں میں کچھ بھی نہ سوچ سکا. دیٹ واز ایدر ریلیونٹ اور ٹرو، جو متعلقہ ہوتی بات یا ٹرو یا کوئی سچی بات ہوتی، اس کویسچن کو آنسر کرنے میں وہ میرے مائنڈ میں نہ آ سکی. انسیڈنٹلی، اتفاقیہ طور پر، دیر ارائیو فرام نو ویئر ان پارٹیکولر، کہیں سے، خاص طور پر نو ویئر کہیں سے، ابلاٹ ایک داغ دھبا سا آیا، اینڈ سیورل سمجز اور مختلف نشانات بن گئے. آئی گیزڈ فار 2 whole hours ایٹ دس، میں اس داغ کو، دھبے کو 2 گھنٹے تک دیکھتا رہا. سیڈ اسپیکٹیکل، اس دکھ والے منظر کو. اینڈ دین مرسیفل اشرس، اور پھر مرسیفل مہربان اشرس جو نگران تھے، ٹیچرس تھے. کلیکٹڈ مائی پیس آف فولس کیپ، جو پیپر تھا جس پر میں نے کچھ لکھا ہوا تھا، جو میرے سامنے میری شیٹ تھی، انہوں نے وہ مجھ سے لیا. اینڈ کیریڈ اپ ٹو دا ہیڈ ماسٹرس ٹیبل، اور اس کو لے کر وہ ہیڈ ماسٹر کی ٹیبل پر چلے گئے. اب یہاں ان لائنز میں رائٹر نے جو ہیرو اسکول میں داخلے کے وقت اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کو بیان کیا ہے کہ چونکہ اسے میتھمیٹکس اور لیٹن میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھی، تو انٹرسٹ ٹینس میں لیٹن کا پیپر تھا، تو رائٹر نے اس کے ٹاپ پر اپنا نام لکھا، پھر نیچے کویسچن نمبر 1 لکھا، 1 کے ارد گرد بریکٹس ڈالیں، اور پھر اسے آنسر میں کوئی بات نہیں آتی تھی، لہٰذا وہ سوچنے لگا. اچانک یہ ہوا کہیں سے کوئی سیاہی کا دھبا آ کر اسی جگہ پر گرا، اور وہ اس پر غور کرتا رہا، اور 2 گھنٹے گزر گئے. تو جب جو نگران تھے انہوں نے دیکھا تو وہ اس کا پیپر لے کر ہیڈ ماسٹر کی ٹیبل پر چلے گئے کہ اس بچے نے سوائے نام اور کویسچن نمبر کے اور کچھ نہیں لکھا.